بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسولہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سارے صلاۃ و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید یا فرید۔ حمد و ثنا بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر پیر طریقت فخر سادات حضرت قبلہ و کعبہ پیر سید محمد عثمان علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ فخر سادات پیر طریقت رہبر ملت سرمایہ اہل سنت حضرت پیر سید یامین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، دو شہزادے آل نبی اولاد علی خوبصورت بزم دی صدارت فرما رہے ہیں۔ انتہائی محسن محترم مکرم جناب سائیں اقبال نوشاہی قادری صاحب، انتہائی محسن محترم مکرم جناب زینت القرہ قاری محمد ادریس صاحب مدد اللہ علی، اور محترم مکرم جناب محمد طارق گمن صاحب، محترم سید سجاد شاہ صاحب، سید ایان شاہ صاحب، سید نوید علی شاہ صاحب، سید عبداللہ شاہ صاحب، دیگر سادات کرام، انتہائی محسن محترم مکرم جناب ماجد علی صاحب، امجد علی صاحب،
اماد صاحب، نواز صاحب، شباب صاحب، دیگر محترم طارق علی مکھڑوی صاحب، سبحان اللہ، یہ کہڑے نے طارق صاحب؟ زندہ باد۔ میں کہنا جی یہ دا مطلب ہے کہ سارے پنڈ نو اس ملنگ نال بڑی محبت ہے۔ تقریر تو میں پھر سناواں گا۔ وہ کو فقیر جا رہا سی نا، فقیر ملنگ ٹائپ آدمی، بس بھائی خاموش۔ وہ ملنگ جاندہ سی پیا، بارش دا موسم سی، سردی دے دیاڑے سن، وہ ملنگ ٹوری جائے، بارش بھی مٹھی مٹھی لگی سی، کیچڑ بھی ہو گیا سی۔ اگے ایک مقام آیا، اتھے کیچڑ زیادہ سی، ملنگ دھیان نہ دے سکیا، وہ پیر کیچڑ دے وچ چلا گیا۔ انہیں اپنا پاؤں اٹھایا، جتی سی فدراں والی کینچی، وہ پیر جلدی اٹھ گیا تے جتی لیٹ تھلوں نال جڑی تے نال چھٹاں اڈیاں، کولوں دو منڈے پہ لنگ دے سن باؤ ٹیپ، انہاں وچوں ایک منڈے تے چھٹاں پہ گئیاں۔ او دے یار نو غصہ آیا، انہیں ملنگ نو چنڈ کٹ ماری، انہیں کہا بابا تینوں نظر نہیں آیا ایک ہی کیتا ہی، میرے یار دے کپڑے ہی بھر دیتے نہیں۔ ملنگ سی، فقیر سی، چپ کر گیا، او اگاں ٹر گیا، یہ پیچھے رہ گئے، کپڑے کپڑے صاف کرن لگ پے۔ اگے گئے تے اگے حلوائی دی دکان کھلی سی، فقیر دا اتھوں دی گزر ہویا، حلوائی نے آواز ماری بابا جے دکان دی اندر لنگے تے تینوں دودھ جلیبیاں نہ دیا۔ وہ دکان دے اندر وڑ کے پھٹے تے بہ گیا۔ حلوائی نے گرم دودھ دے وچ جلیبیاں پا دیتیاں تے دے دیتا پیالہ۔ 2-4 منٹاں تو بعد جدوں وہ فقیر نے پیالہ اپنے قریب کیتا تے جلیبیاں چک کے کھان لگا نا، تے آسمانہ والا منہ کر کے آکھیا واہ مولا تیریاں شاناں تو میں صدقے جاواں، کدلے تھپڑ پوانا ہے، کدلے دودھ جلیبیاں پیا کھوانا۔ یا رسول اللہ، یا واہ مولا کدلے تھپڑ پوانا ہے، کدلے دودھ جلیبیاں پیا کھوانا ہے۔ اوتھے بھی میں تیرا سا ہاں، ایتھے بھی میں تیرا۔ درویشاں دے اپنے ہی رنگ ہوندے نے، ملنگاں دے اپنے ہی رنگ ہوندے نے، فقیر اپنے ہی رنگ وچ رنگے ہوندے نے۔ اے فقیرانہ رنگ بڑا خوبصورت ایک ماحول ہوندا ہے۔ وہ تھوڑا جا ٹائم لگے، آدیاں دودھ جلیبیاں نے کھا لئیاں، وہ منڈا دوڑدا آیا جدے تے چھٹاں پئیاں سن۔ وہ فقیر اس دکان چ بیٹھا تو آگے حلوائی نو منڈا پتا کیا آندا ہے، حلوائی ایتھوں ایک فقیر دے لنگ دا ملنگ تے نہیں ویکھیا۔ انہیں دھیان ماریا، انہیں کہا او اندر بیٹھا ہے فقیر۔ وہ منڈا اندر آیا کہ بابے دے پیری پہ گیا، اے بابا غلطی ہو گئی ہے، تو کیچڑ وچ پاؤں رکھیا، تیری جتی نال کیچڑ دیاں چھٹاں میرے تے پئیاں، میرے یار نو غصہ آیا، انہیں تینوں تھپڑ ماریا ہے، تو آ گیا ہے، اسی چند قدم ٹرے ہاں، اگوں ٹھڈا لگا ہے، ڈگ پہ آئے، سر تے چوٹ لگی ہے، سائیں جی میرا یار تھے تے مر گیا ہے، میرا یار تھے تے مر گیا ہے۔ باوے رانجا سمانا وال منہ کر کے آکھیا
یار یاراں دے بدلے پہ لیندے نے یار پیر سید یامین شاہ صاحب حضرت قبلہ پیر سید عثمان شاہ صاحب یار یاراں دے بدلے پہ لیندے نے توجہ لفظوں وال تساں دینی ہے گل میں کر چلیا دو رنگاں وچ اے مولا یار یاراں دے بدلے پہ لیندے نے اوے منڈیا تیری میری تے گل ہی کوئی نہیں یار یاراں دے بدلے لے رہے نے تیری میری تے گل ہی کوئی نہیں ہے اے جتھے لب جانا صوفیاء فقیر مشائخ بس انہاں دے رنگ وچ دعا کرو اسی رنگ کتیے ہیں تے پھر سید کیا بات ہے پھر سید انہاں دے کول بیٹھیاں برکتاں ہی برکت منو جڑا انہاں موضوع دیتا ہے محترم ماجد صاحب نے کل منو انہاں باقاعدہ فون کیتا ہے انہاں منو ایک تفصیلاً ایک موضوع دیتا ہے میں وہ دیتے گفتگو کرنی تقریر تو پہلا میری ایک گزارش ہے تے ایک کو دی شیک کے ایک تے جنہیں او بچوں میرا دیکھو اے جنہیں اچھے بچے بیٹھے نے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اے جنہیں اچھے بچے بیٹھے سارے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ شاباش ہاں ہاں بچے ایک منٹ تواڈے کول ٹائم ہے او کونے چل کے بوو جو تھے بھی گلاں کیتیاں تے گھر اوئے اٹھ ہوئے چلو تھے چلو شاباش سارے بچے تم ہی چلو تھے شاباش اوتھے ہی زندہ باد پیچھے ہو تھوڑا جی پانی تے پیو چلو سیانے بندے تھوڑے جگے ہو جاؤ او بچیو بیٹا جے تساں گلاں کرنیاں نے تے کر او بچیو پتر اوتھے ٹر جا اٹھ کے اٹھ جلدی کر چل شاباش چلو شاباش اے سیانے بندے دو تر اگے ہو جاؤ اے جڑے پتر میرے بیٹھے ہو نا تسی جے تساں وی گلاں کیتیاں تے تانوں پھر اوتھے نہیں کلنا تانوں میں گھر کلنا اس لیے حضرات گرامی قرآن کریم چو چند سارے کلمات تجیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اس دے ضمن دے اندر چند ساریاں مروزات تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے پہلی میری تقریر دی جڑی گل ہے او صدات دی چولی وچ ہے بطور عقیدت محبت ساڈیاں بلادریاں بٹ جٹ وٹو وڑیچ میر اسی جننے مرضی اچیاں بلادریاں لے خوائیے عہدے مرتبے ناظم چیئرمین ایم پی اے ایم این اے جننے مرضی مرتبے عہدے اچے ہو جان بلادریاں اسی اچیاں بنا لئیے ہے اسی سیداں دیاں جتیاں تو تھلے ہیں اسی سیداں دے غلام سید العقیدہ سنی سید ساڑھے سیران دے تاج نے ساڑھی جند جان نے انہاں نال ساڑھی مودت ہے کی یہ ساڑھی مودت سارے صحابہ نال ساڑھی محبت تابعین نال محبت تبع تابعین نال محبت آل رسول نال ساڑھی مودت یہی قرآن ہے یہی فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا بے شک وہ لوگ جنہاں نے پہلے ایمان لے آندا پھر صالح عمل کیتے اللہ اندے انہاں دی محبت میں لوکاں دے دلاں دے اندر ڈال دینا وا بڑا سادہ جب میں ترجمہ کیتا ہے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے آسانی نہ
بے شک وہ لوگ جنہ پہلے ایمان لیا ہے پھر صالح عمل نیک عمل کیتے، اللہ آندا انہاں دی محبت میں لوکاں دے دلاں دے اندر ڈال دینا۔ الحمدللہ سانو اس مقام تے اللہ نے جڑا حکم فرمایا ہے نیک لوکاں دی محبت میں عطا کرنا، یہ سانو تمام اولیاء کاملین دی محبت حاصل ہے۔ سانو تمام غوث کتب ابدال شیخ کلندر اوتاد ایک ایک صحابی دی محبت حاصل ہے، سب دی اولاد دی اصحاب دی۔ یہ جڑی محبت ہے نا یہ میری تے تہاڈی ذاتی محبت نہیں، اے وے عطائی محبت۔ کیڑی محبت ہے؟ عطائی محبت۔ گوڑے تھلے کر لو مہربانی۔ اے وے عطائی محبت۔ ذاتی محبت وچ گلا شکوا شکایت، کدی قربت کدی دوری، کدی صلح کدی ناراضگی، ذاتی محبت وچ جیڑی اے جڑے سیانے بندے نے میری گفتگو سمجھن گے، جڑی ہوندی ہے نا ذاتی محبت اے دے وچ گلے شکوے شکایت ہیں، لیکن جڑی ہوے نا عطائی محبت اے دے وچ گلا نہیں، شکوا نہیں، شکایت نہیں، اے محبت ہے اللہ والوں۔ اے محبت دن بدن پروان چڑھ دیئے کٹ دی نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ دا بے شک وہ لوگ جنہیں پہلے ایمان لے آندا پھر صالح عمل کیتے، انہاں دی محبت میں لوکاں دے دلاں وچ ڈالنا۔ اے محبت کم نہیں ہوندی، اے دن بدن پروان چڑھ دی ہے۔ اے محبت جے پروان مکمل جائے چڑھ، اے جنہاں نو زبانی یاد ہے سبحان اللہ او اچھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ مہربانی۔ یہ محبت اگر پروان چڑھ جائے عطائی تو پھر رنگ پتہ کیڑا چڑھدا ہے؟ ہر بندہ معرفت نو تے تصوف نو نہیں جاندا، ہر بندہ کھوب کے اندروں تقریر بھی نہیں سمجھ سکدا۔ اے ان نہیں سمجھنی ہے جدے دل دی کھڑکی اس ٹائم کھلی ہے۔ جی میں فقیر دی گل سمجھی جی میں قرآن بھی کدی سمجھ جاؤ تو تواڈے وارے نیارے ہو جان۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جڑی محبت ہے اے وے عطائی محبت، اے پروان چڑھ جائے تو رنگ چڑھ دے صبغت اللہ۔ پیر سید عثمان شاہ صاحب، پیر سید یامین شاہ صاحب، سادات بیٹھے نے، علماء بیٹھے نے، سائیں جی علماء بیٹھے نے، ثنا خان بیٹھے نے۔ صبغت اللہ، اللہ دا رنگ، اے رنگ کالا نہیں، نیلا نہیں، پیلا نہیں، سرخ نہیں، کلیجی نہیں، اے رنگ اللہ دا۔ اللہ آندا ہے سارے رنگاں نالوں سونا رنگ ہے میرا۔ سارے رنگاں نالوں سونا رنگ ہے میرا۔ اے جدے تے چڑھ جائے نا اللہ دا رنگ، نہ ایک کچا ہوندا ہے، نہ ایک پھکا ہوندا ہے، نہ ایک لیندا ہے، نہ ایک کم ہوندا ہے۔ ویسے رنگ چڑھایا کنج جاندا ہے؟ اے رنگ جڑا وے پٹھی تے پانی ابال کے نہیں چڑھایا جاندا، اے رنگ چولہے تے نہیں چڑھایا جاندا۔ اے رنگ جڑا ہے اے پوڑیاں دی شکل وچ نہیں چڑھایا جاندا، اے میں دی شکل وچ پیایا جاندا ہے۔ اے او میں نہیں جڑی میڈیکل دیاں دکاناں تو سیرتاں دی شکل وچ الکوہل دی صورت وچ ملے،
یہ وہ بہ نہیں جڑی عیسائیاں دے اڈیاں تو ملے، یہ وہ میں نہیں جڑی پیالاں دی صورت وچ ملے، یہ وہ میں وے جڑی طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ توحید کی میں ہے، پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، یہ وہ میں وے۔ یہ میرے نالوں زیادہ اس موضوع میں جان دے سید ہیں، چونکہ فیض انہاں دے گھر دا ہے، یہ میرے نالوں زیادہ جان دے تصوف و معرفت میں۔ توجہ ہوئے، یہ جڑی میں وے یہ نظران دی صورت وچ پیائی جاندی ہے، تے جیدے تے اے نظر پئی ہوئے حضور دی، تسی سمجھے نہیں سارے، توجہ دیا جائے، جیدے تے نظر پہ جائے امام علی الحق دی اولاد دی، او پھلیا نہ سمائے، جیدے تے نظر پوے پیر سید یامین شاہ صاحب دی، او پھلیا نہ سمائے، جیدے تے نظر پوے حضور چراغے گولڑا سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ دی، او پھلیا نہ سمائے، جیدے تے نظر پوے پیر سید شجاعت علی شاہ، پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شرازی علی پور سیدہ شریف، جیدے تے نظر پوے حضرات توجہ دیا جے حضرت پیر چند پیر شاہ صاحب پیر سید تفسیر حسین شاہ علی پور سیدہ شریف، او پھلیا نہ سمائے، تے جیدے تے نظر پئی ہوئے حسنین دے نانے دی، جیدے تے نظر ہوئے حضور دی، ہائے ہائے سرکار دی نظر ہوئے، کیسا سما ہوئے گا؟ حضور اپنے غلام نو جدہ ویندے ہون گے تے نظر کرم کر دے ہون گے، ایسا نو سارے اولیاء کاملین واصلین محبین اور تابی تبا تابعین اصحاب اولاد انہا ساریاں دی محبت تے مودت کدے والوں ملی ہے؟ اللہ والوں، بولو کدے والوں ملی ہے؟ اللہ والوں۔ اسی کسے ایک سیابی دے بھی منکر نہیں، اسی کسے ایک سیابی دے بھی منکر نہیں، جڑا حضور دا سیابی ہے وہ ساڑی محبت ایمان دا مرکز ہے، ایک دا بھی منکر ہو گیا وہ جڑا ایتھے چاچے نو نہ بلائے، رشتہ دار انہوں چنگا نہیں جان دے، جڑا نبی دے صحابی دی اختلاف رکھے، نبی انہوں کیویں چنگا رکھے گا؟ نبی دی نظر وچوں نہیں رہنا ہے جڑا نبی دے صحابہ نال پیار رکھے گا۔ بعد از انبیاء سب تو افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا مرتبہ مقام ہے، آپ تو بعد حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم، پھر ہیں خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی، پھر ہیں حضرت شیر خدا مشکل کشا تاجدار حل عطا اسد اللہ ید اللہ، کون؟ حضرت مولا، حضرت مولا، حضرت مولا، میں تو انہوں چیک کر رہی ہوں، حضرت مولا، حضرت مولا۔ مولوی آئے نا تقریر کرن، میں ہون سیال کوٹے کی جگہ تے واز کیتا ہے، اتھے میں گھنٹہ تو کو 5 منٹ تقریر کر کے پھر تو اڈے والا آیا، میرے اتھے اثرات گلے دوتے کافی نہیں لیکن پھر بھی میں واز کر رہی ہوں، میں کر جانا ہے 2 گھنٹے بھی میں کرنا پیا تو میں کر جانا ہے، اللہ دی توفیق نال، اپنی مرضی نال نہیں، او دی توفیق نال، او چاہے گا تو میں کرنا ہے، انہیں توفیق دینی ہے تو میں کرنا ہے، صدات دی دعا نال نظر نال میں کر جانا ہے خطاب اللہ دی توفیق نال۔ مولوی دا گلا بہ جائے بند ہو جائے تقریر نہ کر سکے، تسی آندے مولوی سدیا سی اگلے سال تک، تسی پتہ کی آندے جدو اگلی واری میٹنگ کر دے ہو، اوے مولوی او سدیا جے جڑا چلے، جڑا چلے ہی نا، کیوں آفا جی؟ اے سائیں جی، مولوی ہوئے جڑا
اساں پچھلی واری مولوی سدیا سی وہ چلیا ہی نہیں تے تسی جویں بولدے نہیں تے میں تواڈے پنڈ دا نام یاد کر لینا ہے میریاں تقریراں لوکی موبائلاں وچ سندے نے پے تے گھراں وچ سیڈیاں لا لا کے سندے نے پے یوٹیوب تے بھری پئی ہے میں تواڈے پنڈ دا نام لے کے کہنا میں اس پنڈ گیا بندے چلے ہی نہیں اپنا کام خراب نہ کرو سبحان اللہ تے کہہ چھڈو نا بس بڑی مہربانی اللہ تانوں برکت دے ہیں توجہ دے ہن میں نام لینا حضرت مولا جدوں میں مولا کھانا ہاتھ ایتھے ہوے سینہ چوڑا ہوے تے میں مولا کہاں تساں علی ایڈا کچا کہنا ہے کہ تواڈے پنڈ علی دے نام دا صدقہ کو شیطان وڑے ہی نہ او سڑک تو پراں پراں ہی شیطان روڈ تو لنگ کے ٹر جائے کہ اے پنڈ دے مولا علی دے عاشقاں دا ہے خلفائے راشدین دے غلاماں دا ہے چوتھے خلیفہ نے کون حضرت مولا حضرت مولا حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالی بس میری گفتگو سنو جتے مکھاں اتھے بولنا ہے اسی سارے نے غلام اگر آل رسول دی گھر والوں گنتی کرا نبی پاک اگے ہیں حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ اے میں مفوضہ سمجھ کے پڑھ رہے تھے سلام اللہ علیہ مت مولوی اگو کلپ بنا لوے جنہوں کوئی نہ سنے وہ کلہ بہ کے کلپ بنا کے سناندا ہے اگے پھر کون نے شیر خدا تاجدار حلتا کون حضرت مولا اگے ہیں حضرت حسن مجتبہ ہم شکل مصطفیٰ اگے کون ہے شہزادہ کونین کربلا دا تاجدار کون حضرت مولا قاری حسین علیہ السلام مفہوم سمجھ کے پڑھ رہے رضی اللہ تعالیٰ نو آنکھو تامی کوئی ٹینشن نہیں علیہ السلام پڑھو مفہوم سمجھ کے پڑھو تو تامی کوئی ٹینشن نہیں عقیدے چو باہر نہیں جانا بالکل عقیدے چو باہر نہیں جانا اسی عقیدے دے زیر سایہ ہوں جو ساڑھے بزرگاں فیصلے کر دیتے نے اسی ادھتے قائم دائم حضرات توجہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 63 سال زاخری حیات طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی 63 سالہ زندگی نو اے پیر سید عثمان شاہ صاحب نے پیر سید یامین شاہ صاحب نے اینا دی زندگی کوئی بندہ پوری ہسٹری نہیں لکھ سکتا میری زندگی پوری ہسٹری کوئی بندہ نہیں لکھ سکتا دنیا دا کوئی وزیر اعظم ہوئے کوئی نیک متقی پارسا کوئی بھی ہوئے او دی مکمل زندگی کوئی بیان نہیں کر سکتا لیکن حضور دی زندگی رب نے قرآن وچ پوری زندگی چند لفظاں وچ پروک رکھ دیتی ہے 63 سالہ زندگی رب نے قرآن وچ بیان کیتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے نبی دی زندگی ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے تو آڑے واسطے بہترین نمونہ ہے تسی اپنی زندگی اگر 4 چاند لگانا چاہتے ہو انج زندگی گزارو جی میں میرے مصطفیٰ نے زندگی گزاری ہے حضور دی 63 سالہ زندگی طبیعت نساز ہو گئی آخری سال بخار ہو گیا شدت دا صحابہ نبی کریم دی تیمارداری کرن آئے حضور دا پتہ لین آئے صحابہ کہ جی تو پتہ لین آئے نا اینے بندے ہو تسی کمیٹی والے تواڈے کول بچے نہیں چپ رہندے تساں ڈیوٹی کی کرنی کھلو گے بچے تے جڑے جڑے تسی جتھے کھلوتے ہو ایتھے تے بچیاں نو چپ کراؤ بیٹا تواڈی ڈیوٹی ہے اللہ تانوں برکت دے عزت دے کامیابی دے ہیں بس مارنا نہیں کسی بچے نو پیار نال کہنا بیٹا چپ کر جا تقریر سن چشتی صاحب نے کل نہیں آنا زندگی دا پتہ کوئی نہیں پھر ہونا ہے کہ نہیں ہونا آج ساڑھے
مسلک دا عظیم ثنا خان الحاج محمد خالد حسنین خالد صاحب داغے مفارقت دے گئے. وہ مرد کلندر صرف نعت خان نہیں سی، حافظ قرآن بھی سی. صرف حافظ قرآن نہیں سی، قاری قرآن بھی سی. صرف حافظ تے قاری نہیں سی، ایک مدرسے دا مدرس بھی سی. اپنا مدرسہ انہاں بنایا سی، اوتھے بچیاں نو تجوید و قرات پڑھاندے سن، حفظ کراندے سن. تے صرف حفظ نہیں کہ بچے داخل کیتے تے پڑھا دیتے، انہاں نال اینا انس، اینی محبت کہ کدی کدی کھانا آپ تیار کر کے انہاں نو کھواندا سی. تے پھر بادشاہ نعت خان سی، داڑھی رکھی سی. جاندیاں جاندیاں پوری دنیا دے نعت خاناں نو کہہ گیا ہے اور نبی دے نام دا کھانا لیو، مرتے میں چلیاں دنیا تو ٹر چلیاں، قبر چ جاواں گا حضور ویکھن گے جنہ دا کھا کے آیا انہاں دی سنت بھی اپنا کے آیا. داڑھی رکھ لو، نعتاں دے نام تے پیسے کما کما کے کھا دے ہو، انہاں پیسیاں دیاں داڑیاں لواندے ہو. داڑھی رکھ لو، قبر وچ حضور فرمان گے اے میریاں نعتاں پڑھ دیاں آیا ہے. ہن خالد حسنین او مرد کلندر عاشق رسول ہے جنہیں ساری زندگی نبی دی شان دے گن بھی گائے نے تے بچیاں نو قرآن بھی پڑھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے. یقیناً او دے تے رحمتاں رب دیاں ہون گیاں. از بھی دعا گواں اللہ او دیاں آخرت دیاں منزلاں آسان فرمائیں، او دے بچیاں دی خیر فرمائیں، اللہ اولاد دی خیر فرمائیں. یا اللہ نعت رسول دا صدقہ اور قرآن پڑھان دا صدقہ اللہ او دی آخرت دیاں منزلہ آسان فرمائی ہیں. اور بڑے لوگ انہوں نے فالو کر دے سن، بڑے فالور سن انہوں نے. میں بھی بذات خود پچھلے جلسے تھے میں تے قبلہ پیر سید عثمان شاہ صاحب سیال کو ایک پروگرام دے کٹھے سا. او خالد حسنین صاحب او تے تشریف لے آئے سن. او میری تے انہوں دی آخری ملاقات انہوں نے 1 گھنٹہ بہ کے میرا تے خطاب سنیا. بڑی محبت نال سبحان اللہ تے ماشاءاللہ تے بڑی داد میں نو دیندے رہے. میں عقائد و نظریات بیان کر رہا سا تے پھر جدو میں واپس جان لگا تقریر کر کے تے میرے کان چاندے نے چشتی صاحب میں تے کچھ ہوری سنیا سی لیکن تسا جویں عقیدہ بیان کیتا ہے نا الحمدللہ من راضی ہویا ہے. اے دا مطلب ہے وے صرف ثنا خان ہی نہیں سی، اپنے عقیدے دا پکا ترجمان بھی سی، عقیدے دا پختہ آدمی سی. تو میں آج شاہ صاحب نال وہی تذکرہ آگے کر رہا سا کہ اس دن دی آج ملاقات میری تواڈے نال دوبارہ ہوئی ہے. وہ مرد کلندر آج دنیا تو چلا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ انہاں دیاں جناب محترم خالد حسنین صاحب دی دینی ملی خدمات اللہ قبول فرمائے. تو حضرات گرامی میں عرض کر رہا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تیمارداری کرن آئے صحابہ. جدو تیمارداری کرن آئے نا صحابہ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ نے حضور دی بارگاہ چ ایک سوال کیتا. او کیے سنو ذرا. صحابہ نے عرض کی دی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سونیا تہاڈی طبیعت نساز ہے، شدت بخار ہے، جدہ تسی جماعت کران واسطے تشریف نہ لے آؤ تے تواڈے مصلے تے کھلو کے جماعت کون کراوے؟ میرے کریم نبی رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جدوں میں نہ آیا ادو میرا غلام ابو بکر صدیق جماعت کراوے. حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا نام لیا. حضور نے فرمایا جدو میں نام ادو میرا ابو بکر صدیق جماعت کرائے. اوہ دنیا والیو حضور نے حضرت صدیق اکبر دا نام تجویز کر لیا. حضور نے اعلان فرما دیتا اے میرے صحابہ میرے تو بعد میرے مسلح دے اگر کوئی کھلو سکتا ہے او صدیق اکبر امامت کرا سکتا ہے او صدیق اکبر بعد انبیاء افضل رتبہ ہے وے او سیدنا صدیق اکبر. حضور پاک نے سیدنا صدیق اکبر دا
نا بیان فرما دیتا۔ صحابہ چند گھڑیاں بیٹھے حضور دی بارگاہ چ اجازت لئی چلے گئے۔ ایک دن سرکار دی طبیعت زیادہ نساز، شام پہ گئی، عشاء دی اذان ہو گئی، اذان ہوئی، صحابہ مسجد جمع ہو گئے۔ ایک گل بڑی توجہ نہ سنن والی ہے، صحابہ مسجد جمع ہو گئے نماز واسطے، کیڑی؟ عشاء دی۔ حضور پاک عالم استغراق وچ نے، عالم استغراق، جڑے بندے سمجھ رہے ہو وہ سمجھ گئے نے، بڑی قابل غور۔ مشائخ علماء استغراق نو بڑا بخوبی جاندے نے، عالم استغراق۔ کافی ٹائم لنگ گیا، جماعت نہیں ہوئی۔ حضور پاک عالم استغراق چو باہر آئے، سرکار نے فرمایا عائشہ، جی آقا۔ فرمایا مسجد وچ نماز ہو گئی ہے؟ حضور نہیں، صحابہ تہاڈا بہ کے انتظار پہ کر دے۔ جن یہ گل سمجھ لی ساری تقریر سمجھ جائے گا۔ ایک قرآن نہ بھولیا جے، ایک گل نہ بھولیا جے، بڑی گل ہمیں تھے۔ اینی گل ہوئی، حضور پھر عالم استغراق وچ، کافی ٹائم گزر گیا، حضور پھر عالم استغراق چو باہر آئے، سرکار نے فرمایا عائشہ مسجد وچ جماعت ہو گئی ہے؟ اینی گل کیتی ہے، حضرت اما عائشہ نے جواب دینا سی، حضور پھر عالم استغراق وچ۔ حضرت بلال حبشی اذان دے کے نا ادوں دے حجرے دے اگے جا کے کھلوتے نے، کدوں بوا کھلے، حضور باہر آؤں تے میں سرکار دو عالم نال مصافحہ لواں، سرکار دی قدم بوسی کراں، لیکن حضور نہیں آ رہی۔ بلال دی کفیت بدل دی جا رہی ہے، انج ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، کدی اپنے سینے تے انج ہاتھ مارن لگ پیندا ہے، کدی اپنے ہاتھ انج الٹے کر کے اپنے ہاتھاں تے مارن لگ پیندا ہے۔ پتہ نہیں اج سونا کیوں نہیں آیا، دروازہ کیوں نہیں کھلیا، حضور کیوں نہیں آ رہے۔ بلال حبشی دے اوتے کی بیت رہی ہوے گی، اوے دنیا والیو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں وچ آنسواں دی قطار، کدی دروازے ول ویکھن، کدی جماعت وچ صحابہ جڑے صفاں وچ بیٹھے نے انہاں ول ویکھن، کدی نظراں چکا لین، کدی سینے تے ہاتھ مار کے آکھن پتہ نہیں حضور کیوں نہیں آئے۔ انتظاری تے بے قراری چل رہی ہے۔ اوہ دنیا والیو، ہویا کی سرکار تیسری مرتبہ عالم استغراق چو حضور باہر آئی، میری سرکار نے فرمایا اے میری عائشہ، جی آقا۔ فرمایا مسجد میں جماعت ہو گئی ہے، حضور صحابہ بیٹھے تھوڑے انتظار پہ کر دینے، شدت بخار بھی ہے، عالم استغراق بھی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ دروازہ کھٹکھٹا، اپنے بابے نو میرا حکم نامہ سنا، حضرت صدیق اکبر نو کہہ جماعت کران۔ حضرت صدیق اکبر دی بیٹی اما عائشہ صدیقہ حضور دے نکاح وچ نے، محبوب دی محبوبہ بیوی، مسلمانہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ۔ اجرے دا دروازہ کھڑکایا، حضور دا حکم نامہ سنا دیتا کہ میرے بابے نو آکھو جماعت کران۔ حضرت ابو بکر صدیق جماعت واسطے مسلح تے کھلو گے تے کران لگ پے۔ میرے نبی کریم حجرہ شد اندر تشریف فرمانے، میرے نبی نو خیال آیا اج میں یار نو مسلح امامت کھڑا کیتا ہے، میں ویکھاتے صحیح اج میرا صدیق میرے مسلح دے اج کڈا کو سونا لگدا ہے۔ میں ویکھاتے صحیح کنے کنے میرے صدیق نو امام منی ہے، کنے چھڑی ہے۔ اوہ لوکاں
جناب عمر نے بھی مگر نہیں تھی ہے، جناب عثمان بھی مگر نہیں تھی ہے، جناب مولا علی بھی مگر نہیں تھی ہے، جناب طلحہ و زبیر سعد نے بھی مگر نہیں تھی ہے، سارے مگر نماز پہ پڑھ دینے۔ اوہ دنیا محالیو ذرا توجہ دی آجے، میرے کریم نبی دے غلاموں جماعت ہو رہی ہے، میرے نبی نو خیال آیا میری سرکار نے حجرہ عائشہ جو توجہ دی آجے بڑی قابل غور، میری سرکار دو عالم امام الانبیاء ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ید اللہ دے گورے ہتھاں والے علم نشرہ دے سینے والے حامین دیاں کنڈلاں والے یاسین دیاں سیریاں والے والم رکا دی جان والے حضور نے حجرہ عائشہ جو ذرا کو پردہ پیشان کیتا ہے، جناب صدیق اکبر نے دوران نماز کعبے والا رخ پھیر کے مصطفیٰ وال کر چھڑیا ہے۔ بڑی قابل غور سارا رخ جڑا ہے نا سارے ہی جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رخ پھیریا نا، ساؤنڈ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، توڑا نہ ہی بڑا ہے، اللہ برکتاں دے۔ اے ذرا بس پانی وچ بابا آ گئے، لیکن جدو ساڈی واری آوے اے کوئی ہے تے کل چھڑو، کافی تکلیف اے لوگ پاٹے ساڑھے دے جانے سر بلند بے شک بے شک۔ اچھا بھئی توجہ دیا آجائے، حضرت صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، کی کرا رہے ہیں؟ جماعت کرا رہے ہیں، حضور حجرہ عائشہ وچ نے۔ اے توجہ دیا آجائے بھئی بڑی قابل غور، اے پردہ اے تسا منو دسنا تو انہوں آواز آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آواز بھی نہ آوے تے یار دے پردے چکن دا بھی پتہ ہوئے، تو آڈی سبحان اللہ دی وہ چس نہیں آئی جڑی اتھے ہونی چاہیے دی، آواز بھی نہ آئے تے پردہ چکن دا پتہ بھی ہوئے کہ یار نے پردہ چک لیا ہے۔ تے سیدنا صدیق اکبر دا رخ ادھر ہو گیا ہے، مگروں ساری جماعت دا رخ ادھر ہو گیا ہے۔ اوہ دنیا والیو سارے بیکھن لگ پے نہیں، دوران نماز حضور دی زیارت ہو رہی ہے۔ عاشقان دے سلطان سلطان العارفین حضرت سلطان باغر رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی ہے۔ حضرت سلطان باغر فرما دینے اے تن میرا اے چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویخنا اے رہ جہاں لولو دے گڈ لکھی لکھی چشمے ایک کھولا ایک جہاں اتنا ڈٹھیا اے سب رنایا وے اتنا ڈٹھیا اے سب رنایا وے اور کدے وال اے پہچان ہور شہدہ دیدار ہے با ہور شہدہ دیدار ہے با ہور شہدہ دیدار ہے با ہور
مرشد دا دیدار غیبا ہو مرشد دا دیدار غیبا ہو سارے کہہ لو مرشد دا دیدار غیبا ہو مرشد دا دیدار غیبا ہو ابن لاکھ کروڑا جہاں ہو تسی سارے سرکار دے غلام بیٹھے ہو عاشق دیوانے بیٹھے ہو اے جڑے اگے میں چند جملے پڑھنے نا اے پڑھن وچ مینوں تواڈے کولوں پتہ لگنا ہے کہ تسی اس ٹائم بغداد دے محلے وچوں غوث پاک کولوں فیض لین دے ہو یا ایتھوں فیض لے کے مدینے دیاں گلیاں وچ تسی پہنچ گئے ہو اے مینوں اگلے چند جملے پڑھن دے پتہ لگنا ہے کائنات علیو توجہ دیا جائی سارے صحابہ دا رخ مصطفیٰ وال شریعت کلام دیئے دوران نماز کعبے والو رخ پھر جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے حضرات جدو صحابہ نے اپنے چہرے مصطفیٰ وال کر لئی حضور وال کر لئی سینہ تے مکے والی ریا چہرہ مصطفیٰ وال ہو گیا چہرہ مصطفیٰ وال ہو گیا اوہ لوگوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا صحابہ اتھوں ہی اپنیاں صفاں درست کرو تے نماز مکمل کر لو اے نہیں آکھیا مڈوں پڑھو ادھی ہو گئی ادھی رہ گئی تے چلو دوبارہ شروع کرو چہرہ سارے دا سرکار وال سینہ شریف مکے وال بڑی قابل غور ہے سب دا چہرہ مصطفیٰ وال نماز ٹوٹی بھی نہیں نماز رکی بھی نہیں نماز چھٹی بھی نہیں نماز بھی جاری رہی ہے دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا رہا ہے نالے نماز نالے حضور دا دیدار نالے نماز نالے دیدار کائنات علیو نالے صحابہ نماز پڑھ رہے نہیں نالے دیدار کر رہے نہیں حضور نے فرمایا صحابہ نماز ایتھو ہی مکمل کر لو حضرات توجہ دیا جی اج باز ملا ملوانیاں اپنیاں کتابہ وچ لکھی ہے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے بیل کدے نالوں زیادہ پورا ہے اج کچھ مولویاں اپنیاں کتاباں وچ لکھی ہے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے بیل کدے نالوں زیادہ پورا ہے نبی دے خیال نال نماز فاسد ہو جاندی کچھ لوگ اپنیاں کتاباں وچ مولا ملوانیاں نے لکھے ہے اپنیاں کتاباں وچ کہ نبی دا خیال آ جائے تے بیل گدے نالوں زیادہ پورا ہے کتاب میرے کو موجود ہے میری لائبریری چ بڑی محفوظ کی تھی لوکاں نے مولویاں نے اپنی کتاباں لکھا نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے بیل گدے نالوں زیادہ پورا ہے تے میں کہ مولوی جی لاؤ فتوی صدیق اکبر تے صدیق اکبر نو خیال نہیں آیا بلکہ یارہ پایا ہے ارے خیال کا آنا کچھ اور ہے مگر یار کا آپ آ جانا کچھ اور ہے آخری خوراک نہیں دینی حضرات توجہ دیا جے بڑی مہربانی کائنات علیو ملا ملوانی اپنی کتاباں وچ لکھی ہے نماز وچ نبی دا خیال آ جائے تے بیل کدے نالوں زیادہ پورا ہے نبی دا خیال آ جائے تے بیل کدے نالوں زیادہ پورا ہے انہاں ملا ملوانیاں نو اسی دسنا چاہنے ہاں ساڈی نماز اہل سنت دی کیڑی نماز ہے اے مشائخ بیٹھے نے علماء بیٹھے نے پوچھ لو نماز ہے یو وے جیدے وچ حضور دا خیال آ جائے جیدے وچ حضور دا خیال نہ آوے او نماز نمازی نہیں نماز ہے ایو دے جیدے وچ حضور دا خیال آ جائے
اللہ میں عقیدے دی ترجمانی کرنی ہے، میری ذمہ داری ہے، صرف نوٹ چھاپنے تے فیساں لینیاں یہ کوئی کمال نہیں، عقیدہ بیان کرنا سینہ تان کے اصل کمال اے وے۔ تقریر تے آپ ہی مزیدار بن جانی ہے جدو وچ حضور دا تے حضور دے غلاماں دا ذکر ہونا ہے، عقیدہ بیان ہونا چاہیے، پتہ لگے ساڈا نظریہ تے عقیدہ کی ہے، اسی کتنے کھڑے ہیں۔ میاں صاحب نے سب تو پہلا یہ جواب دیتا ہے، کہڑے میاں صاحب؟ اللہ کھڑی شریف والے، اے وڈیرے بندے بیٹھے نے، میری گل جلدی سمجھ جان گے، نوجوان بھی سمجھن گے، بچے تھوڑے جے توجہ دیو تے بھی سمجھ جان گے۔ ملا ملوانے نے آکھیا نبی دا خیال نماز وچ بیل گدے نالوں زیادہ پورا ہے، نماز فاسد ہو جاندی ہے۔ میاں صاحب آندے نے ملا جی ونڈ بھی اپنی اپنی تے پسند بھی، تانوں بیل گدا مبارک ہوئے تے سانو حسین دا نانا مبارک ہوئے۔ میاں صاحب نے سب تو پہلا ایدہ فتوہ اپنے شعر دی صورت وچ اس طرح دے کیا کیا ہے، آپ آندے نے جو کوئی جس دا اے عاشقی ہو وے او گل اسدی کردہ اے سو سو مکری اے بہانے کر کے عمر نے اسے دے مریدہ اے سو سو مکری اے بہانے کر کے عمر نے اسے دے مریدہ جو کوئی جس دا اے عاشقی ہو وے او گل اسدی کردہ سو سو مکری بہانے کر کے عمر نے اسے دے مریدہ۔ اچھا انہوں بڑی توجہ، حضرت صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں، حضور نے فرمایا سارے صحابہ دا رخ جدو حضور والو ہویا، حضور فرمایا تو صفحہ درست کرو، نماز مکمل کر لو، نماز ٹوٹی بھی نہیں، رکی بھی نہیں، چھٹی بھی نہیں، نماز بھی جاری رہی، دیدار مصطفیٰ بھی ہو گیا۔ اے صوفیاء دی اولاد بیٹھی ہے، بزرگاں دی اولاد بیٹھی ہے، اور بھی تواڈے اپنے اپنے مشائخ اور بھی جڑے جڑے ضلع چ رہندے نے، جتھے بھی رہندے نے، تسی اولیاء دے منن والے لوگ بیٹھے ہو، تسی علماء کول بیندے ہو، اپنے مولوی صاحب نو پوچھ لو، اپنے پیر صاحب نو پوچھ لو، مشائخ نو پوچھ لو، سادات نو پوچھ لو، اللہ دی قسمیں جیڑی نماز وچ حضور دا خیال نہ آوے نماز ہی نہیں۔ اے اللہ والے جڑے نے، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، صوفیاء، مشائخ، علماء، اے ساری ساری رات جا کے نمازہ کیوں پڑھ دینے؟ میں تو نے ایک ریزن دسن لگا، اے پتہ کی آندے نے؟ آندے نے اسی نماز وچ ویاں یار دے دیدار وچ ویاں، اسی مست ہو جانے آتے آنے آ، کیا کرم کیا تیری یاد نے، تھوڑی جی بیس بھی نال دے، بیس بھی رکھو لال، ہائیس بھی رہے، بیس بھی رہے، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، ہاں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اور گل سنو یار، انتظار ہو رہا ہے کدا
بس میرا کوئی اپنا آ رہا ہے, تھوڑی جی توجہ دیا جائے بس. اے بندہ بھی پوچھ کے ٹر گیا. اے کیوں کھلوتے ہو؟ او کوئی آ رہا اپنا. ایک اور اے خیر ہے اج کی ہویا؟ او کوئی اپنا آ رہا, تسی جاؤ. اپنا آ رہا ہوے انتظار محبوب دا, عاشق ہوے صادق, تے منزل بھی ملی ہوے, تے مصطفیٰ دی نظر بھی ہوے, جنوں پردے دے انج ہون دا پتہ ہے کہ محبوب نے پردہ چکیا ہے. اس عاشق دی گل پہ کرنا جنوں پتہ ہے محبوب دا چہرہ انور میری چولی وچ اڈی چکی, درندے نے اندر آ جانا تے ایتھے کوئی نقصان نہ دے, میری جان جاندی ہے پر یار نو کچھ نہ ہوئے. سلیمان علیہ السلام سننا او جدو مدینہ شریف دی دھرتی دے آئے نا پہلا اپنے دور وچ, ادو مدینہ نہیں سی تے بڑی اشارتاً میں گل کرن لگا سمجھان واسطے. او اپنے جنات دے تخت تے بیٹھ کے آئے, ہوا نو آکھیا اس تخت نو لے کے چل. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان نبی نو ہوا پانی جنات تے حکومت عطا فرمائی سی, جنہاں نے ایک تحفے دے طور تے تخت بنا کے دیتا, اتنے صدارتی کرسی حضرت سلیمان دی لا دیتی. جویں تساں پیراں دی کرسی نہیں وکھری لائی اج کہ بھئی سید دوویں بہن تے مزہ آوے ہیں. اچھا او پیغمبر سن, بڑی شان سی. ساڈے وچ تو کوئی بھی انہاں دے مرتبے نو تو انہاں دی جُتی تک بھی نہیں پہنچ سکدا ہیں. اچھا پیغمبر سن, انہاں اپنے مرید سارے تخت تے بالے, ہوا چل رہی, ہوا چل رہی ہے, تخت نو لے کے ایک مقام آیا, آپ نے فرمایا تھلے لا تخت. تھلے 8-9 میل دا سفر طے کیتا. آپ نے اس مقام تے آکھیا اے مدینے دی جگہ ہے. او غلام آندا ہے تبا او دا نام سی, انہیں آکھیا تبا نے, انہیں آکھیا حضور تسی آندے مدینہ ہے, اے شہر ہے, ایتھے گلی نہیں, محلہ نہیں, بازار نہیں, اے شہر کیویں ہو گیا؟ فرمایا تسی نہیں جان دے شہراں دا بھی شہر ہے. اے صرف مدینہ نہیں, مدینہ المنورہ ہے. او جدو حضور دیاں تعریفاں بیان کیتے نے, تے انہاں دا مسکن ہونا ہے, آخری ڈیرا ہونا ہے. تعریفاں بیان کیتیاں ساریاں گلاں کر کے, تے جدو خطاب ختم کیتا فرمایا چلیے. اتبا آندا ہے تسی ٹر جاؤ, میں نہیں جے جانا, پتہ کیوں ایتھے محبوب نے آنا ہے. اتھے ڈیرا لا لیا. ڈیرا لا کے سلیمان نبی جاندیاں نو کہہ گئے جے تیری زندگی نے وفا کیتی حضور آ گئے تے حضور نو میرا بھی سلام عرض کر دیں. اچھا بڑی قابل غور, اتبا صحابی حضرت سلیمان دا اتھے ڈیرا لا کے بیٹھا ہے. ہن تھوڑی جی توجہ دیا جے, میں گل محبوب دی کرنی ہے, جے تہاڈی توجہ ہے تے میں سنا دینا. وہ کدی ٹردا انج جاندا ہے, کدی انج جاندا ہے, قافلہ سارا ٹر گیا, کلا رہ گیا ہے, ویرانہ ہی ویرانہ ہے, نہ کوئی بستی ہے, نہ کوئی مکان ہے, نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی روٹی پکان والا, نہ کوئی کھوان والا, نہ کوئی لہان والا, نہ کوئی قریب شہر, نہ کوئی آبادی, ویرانہ ہی ویرانہ. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 5 دن, 10 دن اس ویرانے چو ایک بندہ صبح گزردا سی تے شام نو گزردا. او مزدور ٹائپ آدمی سی, او گزردا سی راہاں دا اونوں پتہ سی, ادھروں گزر کے جاندا سی, پھر مزدوری کر کے اتھوں گزردا سی, پھر شام نو ایک دن آندا میں شام نو لنگیا, ایدی اتھے وجود پہ یا تے بیوشی دی حالت, او قریب گیا, جا کے لایا جلایا, او کوئی نہ اٹھیا. اے گیا دور کدھر پانی لے کے آیا, پانی لیا کے انہوں چھٹے مارے, اٹھایا, بٹھایا, جگایا, ہوش دوایا. جدوں ہوش آ گیا نا, اے آندا اے ویرانہ ہے, اے ویرانہ ہے, تو ایتھے کیوں رہنا, دس تیرا ایتھے کون ہے, تیرا ایتھے کون ہے. انہیں آکھیا تبا صحابی بولیا, نالے رون لگ پیا تے رو کے آندا ہے چپ کر کے ٹر جا, جے میں تینوں دس دیتا ایتھے ہی رہ جائیں گا, پھر جویں ایتھے ہی رہ جائیں گا, سونے دے راواں وچ بہ جائیں گا.
ایتھے ہی رہ جائے گا، سونے دے راواں وچ بہ جائے گا۔ انہیں آکھیا گل دس، میں تینوں ہوش دوائی ہے، پانی پیا ہے، ویکھ میری تیرے تے نیکی احسان ہے، گل سنا۔ اوے انہیں جدو حضور دیاں شاناں پڑھیاں، وہ مزدور آندا ہے راہ جانے واہ جانے، تم ایتھے میں ایتھے۔ انہیں آکھیا تیرا ایتھے کون ہے؟ انہیں آکھیا جدے انتظار وچ تو میں، او دے انتظار وچ میں وہاں، سونا آ رہا ہے۔ سونا بابا بلے شاہ بولیا تو انہیں بڑے کمال دی گل کر کے آکھیا عشقی اولا، تھلے تھلے رکھو بس، لو لو پڑھاؤ میں بہت تھلے رکھو، ڈبلنگ بھی کٹ رکھو۔ عشقی اولا اے دے کم وی اولے، عشقی اولا اے دے کم وی اولے، اے جدے پیش پہ جاندہ کک چھڑدا نہیں پلے، اے عشق اولڑا ڈاکووے، اے تے نین ملا کے لٹ لیندہ، گھر گھر ترانے عشق دے، گھر گھر فسانے عشق دے، عرشاں تے پھیرے عشق دے، جنگلاں چڈیرے عشق دے، عقل نل رکھ دا ویرے، کئیاں دے جمعان دا پیر۔ ادو حضور آئے نہیں سن، ایک کھلو کھلو آندے نے او آ رہا ہے، او آ رہا ہے، او آ رہا ہے، اے وچ نماز دے زیارت کر کے رخ ادھر کر کے آندا ہے تسی بھی ویکھ لو سونا آ نہیں گیا ہے۔ ملا ملوانے نماز دے متعلق آندے نے نبی دا خیال بیل گدے نالوں زیادہ برا ہے۔ اے جدو نماز پڑھ دے تو کی آندے ربنا اغفر لی، اے والی والی دیا مولوی جی دسو کون نے؟ آندہ ہے ابو امی، تو میں کہا پھر جدو تسی پڑھ دیو والی والی دیا، ابو دا خیال نہیں ہوندہ، امی دا خیال نہیں ہوندہ؟ آندہ ظاہر جی انہوں دا پھر دعا کرنی ہے، خیال تے انہوں دا ہونا ہے۔ تو میں کہا تیری امی ابو افضل ہے یا حسین دا نانا یا افضل ہے؟ ایک کوئی گل میں کرنا تو انہوں سمجھانا چاہنا سا، بڑی قابل غور۔ یزید دے دربار وچ بھی حضرت امام زین العابدین نے جدو اذان سنی تے مؤذن نو روک کے آکھیا روک کوئے او یزید، اے ویکھ اے تیرے نانے دا نام لے رہا ہے یا حسین دے نانے دا نام لے رہا ہے؟ حضرات گرامی توجہ دیا جے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا مرتبہ بڑا مقام ہے۔ حضور نے اپنا مصلی پتا کیتا ہے، سرکار نے اپنی جگہ آپ پتا کیتی ہے، اے جگہ کسی صحابی نے نہیں دیتی، اے جگہ حضور نے آپ صدیق اکبر نو عطا کیتی ہے۔ پہلی خلافت حقدار سیدنا صدیق اکبر نے، لوگ اختلاف بیان کر دینے، اسی محبت بیان کرنے ہیں۔ سنو ذرا دور صدیقی آ گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت امیر المومنین، وقت حاکم، وقت شہنشاہ، وقت بادشاہ میں مودت سیدنا صدیق اکبر بیان کرن لگا، بڑی قابل غور توجہ دیا جائے۔ وقت امیر المومنین، وقت شہنشاہ، وقت تاجدار، آپ نے اپنے غلام نو آکھیا میں کمرے دے اندر داخل ہون لگا، تو دروازے تے پیرا دے، اندر کوئی نہ آوے، حکومتی اجلاس خصوصی مشاورت کرنی ہے، اندر کوئی نہ آوے۔ آپ دا غلام چوکیدار دربان دروازے تے پیرا دے رہی ہے، آپ اندر میٹنگ وچ مشغول ہو گئے نے۔ تھوڑا جا ٹائم گزریا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا پتر آ گیا، صاحبزادہ آ گیا، آگے دربان نال مصافہ کیتا، مصافہ کر کے اندر جان لگے۔ دربان نے روک دیتا تسی اندر نہیں جا سکتے، تواڈے بابے نے منع کیتا ہے، انہاں کیا کوئی بھی اندر نہ آوے۔ ہاں ہاں منو پہچان، میں امیر المومنین دا پتر شہزادے ہو، میں تانوں جاننا، تسی حاکم وقت دے پتر ہو، ہاں پھر میرے تے پابندی کیوں؟ منو تواڈے بابے نے منع کیتا ہے، میں امیر دا پتر ہاں، منو نہیں منع کر سکدے۔ ہاں ہاں انہاں کیا کوئی بھی نہ آوے۔ بحث ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے، ایک شہزادہ مگر ہو رہی ہے جیدہ نام مولا حسین ہے۔
تے صدیق اکبر نو برا بھلا کہندے نے بدبخت نے. حضرت ابو بکر صدیق دی تے مولا حسین نال مودت ہی بڑی سی, مولا حسن نال مودت بڑی سی. میں ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں. کیڑا شہزادہ مگروں آ رہا ہے؟ مولا حسین. بولو کون؟ مولا. اے کوئی 10 12 15 دفعہ اسم حسین پڑھیے, زبانہ نو مٹھیا نہ کر لئیے. ہے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. حضرات کیڑا جنا آ رہی ہے؟ میرے نال تسا مل کے ذرا 5-7 دفعہ 10-12 مرتبہ اسم حسین جدو میں مولا پڑھا تسا اچھی ساری حسین کہنا ہے. کائنات علیو ایک کیڑا جنا آ رہی ہے؟ ایو جنا جی دی ولادت دی خبر جبریل لے کے آیا ہے. او دا نام مولا, او دا نام مولا. ہاتھ بھی اچھا تے آواز بھی اچھا تے سینہ بھی اچھا. او دا نام مولا. اوے لوکاں سن لا جنوں گردی رسول نے آپ دیتی ہے. او دا نام مولا حسین ہے. حضرات ذرا توجہ دیا جائے, بڑی قابل غور. جیدے کان وچ اذان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے. او دا نام مولا حسین ہے. اوہ لوکاں جنوں نبی کریم نے اپنی گود وچ پروان چڑھایا ہے. او دا نام مولا حسین ہے. جیدی زبان نہیں بول سکتی, او دی اپنی مرضی ہے. جڑا چاہندا میں زندگی چ سخی بن جاواں, او سخی حسین دا نام لئی جائے. او دا نام مولا حسین ہے. اوے لوکو جنوں نبی نے اپنے منہ چ لقمے کڈ کڈ کے چبا کے کھلائے نے. او دا نام مولا حسین ہے. جنوں نبی نے آپ پروان چڑھایا ہے. او دا نام مولا حسین ہے. جنہیں نبی دے گھر وچ پرورش پائی ہے. او دا نام مولا حسین ہے. جنوں نبی نے اپنی زبان مقدس چسائی ہے. او دا نام مولا حسین ہے. جیدی زبان میرے رسول نے آپ چوسی ہے. او دا نام مولا حسین ہے. او لوکاں جنوں نبی نے کندیاں تے بٹھا کے فرمایا ہے لے شہزادیا نانے دیاں زلفاں پھڑ لے. اج جدھر تو موڑے گا تیرا نانا اج ادھر ہی مڑ جائے گا. اوہ بولو نا او دا نام مولا حسین ہے. حضرات جن نے کربلا وسایا ہے او دا نام مولا. تھکے بندے نہ بولو, تھکے نہ بولو. حسین دی عاشق جن نے کربلا وسایا ہے او دا نام مولا حسین ہے. جن نے اکبر کہایا ہے او دا نام مولا حسین ہے. جن نے عباس علمدار اسلام نو دیتا ہے او دا نام مولا حسین ہے. او جن نے 6 ماہ دا بچہ انج ہتھاں تے رکھ کے اسلام نو تحفہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین ہے. او جن نے سر سجدے چ رکھ کے اپنی جان دا نظرانہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین ہے. او جن نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے پھر قرآن سنایا ہے او بولو او دا نام مولا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سونے کی آمد. حضرات توجہ ہوئے, او شہزادہ حسین آ رہے نے. چل دیاں دربان دے قریب آئے. مصافہ لیا. پہلے حضرت ابو بکر صدیق دے پتر نہ لیا, پھر دربان نہ لیا.
پہلا حضرت صدیق اکبر دے صاحبزادے دا حال پوچھیا، پھر دربان دا پوچھیا۔ آپ بھی حضرت امیر المومنین نال ملاقات کرنا چاہتے سن، لیکن اگے ویکھیا پتر امیر المومنین دا ایتھے باس کر رہا ہے، اندر جان واسطے تکرار کر رہا ہے، تے دربان جان نہیں دیندا۔ جتھے امیر دے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں، اتھے مینوں اندر جان دی اجازت کیویں ہونی ہے؟ آپ بھی جانا چاہتے سن، ملاقات کرنا چاہتے سن، لیکن تکرار ویکھ کے امیر دے بیٹے دا آپ پیچھے واپس چلے گئے۔ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر دی مودت بیان کرنے لگا۔ لوگ اختلاف بیان کرتے ہیں، اسی مودت محبت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بیٹا تکرار کر رہی ہے، حضرت حسین تکرار وے کے مسافہ لے گئی، واپس چلے گئے نہیں۔ اوہ دنیا والیو ذرا توجہ دیا جائی، حضرت حسین سے چند قدم پیچھے گئے نہیں، امیر المومنین دی اندروں نظر پہ گئی، ویکھیا شہزادہ حسین آیا ہے، ملاقات کرن تو بغیر ہی چلے گئے نہیں۔ حضرت امیر المومنین نے خصوصی اجلاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑ دیتا، اٹھ کے باہر آ گئے، اگے دربان تے پتر باس کر رہے نے، انہاں دے کول کھلوتے ہی نہیں، درمیان وچوں گزر گئے، شہزادہ حسین دے مگر ٹر گئے، آواز بھی نہیں ماری، قریب چلے گئے، جا کے انج کندھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا، او شہزادیا اج کی گل ہے، اج بغیر ملاقات کرن تو جا رہے ہو، کی ماجرا ہے؟ یا امیر المومنین جتے پتر نو ملاقات اجازت نہیں، اوتے حسین ابن علی نو ملاقات اجازت کیویں ہونی ہے؟ او امیر المومنین دا پتر دروازے تے کھلوتا ہے، اونوں اندر جان دی اجازت نہیں، حسین نو اندر جان دی اجازت کیویں ہونی ہے؟ حضرت صدیق اکبر دا جملہ حضرات دل دیاں تختیاں تے لکھن والا ہے، اپنے عقیدے دی ترجمانی واسطے میں بیان کر رہا ہوں، لوگ اختلاف بیان کر دینے، میں محبت مودت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے آکھیا، یا حسین او میرا پتر ہے، میں اپنے پتر تے پابندی لا سکنا، اپنے مریداں تے پابندی لا سکنا، او میرا پتر ہے اس لئی پابندی ہے، تو آڈے تے پابندی نہیں لا سکدا، کیونکہ تو انو رسول نے اپنا پتر آکھیا ہے۔ میں کیویں پابندی لاواں؟ تو انو رسول نے اپنا بیٹا آکھیا ہے، حضور نے فرمایا ہے اے میری بیٹی دے بیٹے میرے بیٹے نے، سانو تے سیدنا صدیق اکبر نے درس دیتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے مودت دا درس دیتا ہے، محبت دا درس دیتا ہے۔ لوگ اختلاف بیان کر دینے، اے مودت نہ آکھاں تے کی آکھاں؟ ایسے واسطے اسی گلی گلی کریا کریا بستی بستی اسی دہائی دے کے کہہ رہے ہیں، عظمت لیند بھی بھول نہ جانا لوگو، عظمت لیند بھی بھول نہ جانا لوگو، سارے کہہ لو عظمت لیند بھی بھول نہ جانا لوگو، سارے کہہ لو، نوجوان جنہیں بیٹھے ہو اچھی بول کی آنکھو، عظمت لیند بھی بھول نہ جانا لوگو، عظمت لیند بھی بھول نہ جانا لوگو، عظمت لیند بھی لیند بھی عظمت لیند بھی بھول نہ جانا لوگو، عظمت لیند بھی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، کہہ لو سارے عظمت لیند بھی
عظمت آلے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلے نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت آلے نبی عظمت آلے نبی آلے نبی عظمت آلے نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آلے نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اے جنہیں جوان بیٹھے ہو تسی زور لاؤ اچھا پڑھو عظمت آلے نبی بھول نہ جانا منو سوا گھنٹے دوتے ٹائم ہو گیا آواز کر دیں ایک شعر بھی میں تواڈے کولوں اچھی نہیں پڑھایا خطیب انہوں آندے نے جڑا 5-7 منٹ تو بعد شعر لیاوے کٹ کے پاہمیں جڑے تے پاہمیں نہ جڑے شعر لیاوے کٹ کے لوکاں نو شعر پڑھائے تے اگاں ٹرے میں تانوں زیادہ واز سنایا شعر تانوں کٹ سنائے نے ایتھے میں تواڈے کولوں شعر پڑھانا ہے ہن جڑا اچھی نہ بولیا میں تقریر چھڑ کے کول آ جانا ہے او دے کو دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی میں پورا ہی سننا ہے انج تے پھر انجی صحیح نہیں تے زور لا لو عظمت بھول نہ جانا مزہ آ گیا پڑھن دا لطف آ رہی ہے جڑے کوئی 3-4 بندے نہیں نہ پڑھ دے پہ انہاں دی تسی ٹینشن نہیں لینی کیوں واللہ چشتی دی تقریر وچ صرف حضور دا مرید اچھی پڑھ دے رن مرید کدی پڑھ دا ہی نہیں سبحان اللہ اس لئے حضور دے دیوانے پڑھ رہے نے عظمت بھولنا جنہیں مردی میں توڑے ترلے کردہ تسا نہیں سی پڑھنا اے دعائے قنوت نماز جنازہ دا کمال اے بھی یاد کرو بڑا ضروری ہے تے زور لا کے پڑھو عظمت بس تھوڑی جی آواز ہے ادھروں کاٹے باقی ٹھیک ہے عظمت عظمت ہے آلے نبی آلے نبی عظمت ہے میں تو انہوں آکے صرف شعر اچھی پڑھو اے نہیں آکے ہاتھ چکو اے بھی نہیں آکے بازو چکو لیکن جدو بندے اپنی مرضی نال ہاتھ چکن اپنی مرضی نال بازو لہران ادو سانو یقین ہو جاندہ ہے اے بندے نہیں بولتے اندر حسین دے نانے دا عشق پیا بولدا ہے عظمت آلے نبی بھول نہ جانا عظمت آلے نبی بھول نہ جانا ایک شعر میں اپنی مرضی نہ تھے پڑھن لگا اپنے عقیدے دی ترجمانی تے میں کر رہا ہاں اے شعر میں اپنی مودت ہو محبت ظاہر کرنے سے پڑھ رہا ہاں گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے اے کوئی تعارف ہے میں کدا ہے در زہرا 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 ہوں بتانا لوگوں میں کدا ہے در زہرا میں کدا ہے در زہرا میں کدا ہے در زہرا میں کدا
کہتا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا. ایک دفعہ اچھا اور زور لاؤ. عظمت عظمت حضرات گرامی سانو اہل بیت دی جڑی مودت ہے نا او صحابہ دے کولوں ملی ہے. آخری گل کرن لگا بس توجہ دے لیا جی. حضور پاک دے وصال تو بعد اما عائشہ صدیقہ کائنات مسلمانہ دی ماں. میں ایک دن شکرگڑھ تقریر کی تھی. وہ شکرگڑھ تقریر کر کے باہر نکلیا نفیس. وہ باہر نکلیا تو مینوں ایک بندہ آندا ہے وہ چشتی صاحب پیر عثمان شاہ صاحب پیر جامین شاہ صاحب وہ چشتی صاحب تساں بڑی سونی تقریر کیتی ہے لیکن آ جڑی وچ ایک گل کیتی جنا کلو ہم مسلمانوں دی ماں. میری وہ ماں نہیں. میں کہا میں عائشہ صدیقہ دی میں گل کیتی ہے کلو ہم مسلمانوں دی ماں. حضور دیاں ساریاں بیویاں مسلمانوں دیاں ماواں نے. میری ماں نہیں. میں کہا جا پرا نہیں تے نہ صحیح. سبحان اللہ. اسی کو لڑن آئے ہیں. میں کہ رب نے قرآن وچ اے گل نہیں آکھی نبی دیاں بیویاں کافراں دیاں ماواں نے. میں کہ رب نے نہیں آکھیا نبی دیاں بیویاں مرتداں دیاں ماواں نہیں. اللہ نے قرآن وچ نہیں آکھیا پیر سید عثمان شاہ صاحب امام پاک سرکار دی اولاد وچوں حضرت قبلہ پیر سید یامین شاہ صاحب دیگر علماء دی موجودگی دے سہارا لے کر کر رہی ہیں. اللہ نے نہیں آکھیا نبی دیاں بیویاں کافراں دیاں ماواں نہیں. نبی دیاں بیویاں ہندوؤں دیاں ماواں نہیں. نبی دیاں بیویاں سکھاں دیاں ماواں نہیں. نبی دیاں بیویاں کھتریاں دیاں ماواں نہیں. نبی دیاں بیویاں مرتداں دیاں ماواں نے. نبی دیاں بیویاں بت پرستاں دیاں ماواں نے. او لوکاں اللہ نے قرآن وچ پتہ کی آکھیا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ فرماندا ہے میرا نبی مومنہ دیاں جاناں دے قریب ہے تے جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے او مسلماناں دیاں ماواں نے. اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد. حضرات اللہ نے آکھیا نبی دیاں بیویاں کنہ دیاں ماواں نے مسلماناں دیاں. گل ہی مک گئی. آپ ہی پتہ لگ جاندے. اما عائشہ ساڈی ماں ہے. حضرت خدیجہ ساڈی ماں ہے. حضرت مامونہ ساڈی ماں ہے. حضرت حفصہ ساڈی ماں ہے. حضرت زینب ساڈی ماں ہے. حضور دیاں جنیاں ازواج نے ساریاں ساڈیاں ماواں نے ہیں. اچھا انہیں تے توجہ دیا جائے. میری تے تواڈی ماں عائشہ صدیقہ بیٹھیاں نہیں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بیٹھیاں نے. محفوظہ سمجھ کے سلام اللہ علیہا پڑھے. ماں بیٹی بیٹھیاں نے. حضور دے وصال تو بعد حضرت زہرا پاک آندی نے اماں جی ایک سوال ہے ادا جواب دیو. فرمایا بیٹی بیان کر. اماں جی اے دسو حضور دی نظر وچ عورتاں وچوں سب تو زیادہ عزیزیت دا رتبہ کدے کول ہے؟ حضور دی نظر وچ سب تو زیادہ عورتاں وچوں عزیز کون ہے؟ حضور دی نظر وچ عورتاں وچوں سب تو زیادہ عزیز قربت والی عزیز کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ ہوندیاں نے میری بیٹی میرے نالوں
بہتر تو بیان کر سکنی ہے، تینوں میں تے پتہ ہی ہے نا جی انہاں دا اختلاف ہوندا تے گلاں ہونیاں سن قطعی طور پر۔ اما جی آندیاں نے میری بیٹی تو بیان کر، یہ ہوئی سوال میں تیرے تے کرنی ہے، 10 حضور دی نظر وچ سب تو زیادہ عزیز عورت کیڑی حضور دی نظر چ؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہاں دیا نہیں، اما جان جے میرے کولوں پوچھ دیا ہوں تے پھر سنو، تسی ایک غلام دی بیٹی ہو، میں نبیاں دے سلطان دی بیٹی ہاں۔ اما جان عزیزیت رتبہ میرے کول ہے، اما جان جے میرے کولوں پوچھ دیا ہوں تسی ایک دربان دی بیٹی ہو، میں نبیاں دے سلطان دی بیٹی ہاں، اے اما جان عزیزیت رتبہ منو حاصل ہے، اے مقام دے مرتبہ منو حاصل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگو عائشہ صدیقہ میری تے تیری اما جان بولیاں، اے زہرا اے تے پتہ قیامت والے دن لگنا ہے جدو تساں ایک غلام علی دی بیوی بن کے اٹھنا ہے، میں نبیاں دے سلطان دی بیوی بن کے اٹھنا ہے۔ اللہ اکبر، باپ زندہ باد، جائے 5 تنی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ اے نعرے دا کوئی جواب لینا آوے تو میں انہوں ملنگ بن کے جواب دیاں گا۔ اٹھن جو گئی نہ روے، اٹھے ادوں جدو علی علی کرے۔ حضرات توجہ دیا جائی، اما عائشہ صدیقہ صدیقہ کائنات، اسی سارے پتر بیٹھے ہیں اما عائشہ دے آندیاں نے۔ ہن میں جملہ پڑھن لگا تو سبحان اللہ ایک دفعہ کہنی، اگلا جملہ پڑھا تو 5 دفعہ سبحان اللہ کہنی ہے، اے دا ثواب بطور تحفہ اما عائشہ نو بھی جائے تے حضرت فاطمہ الزہرا نو بھی جائے۔ سبحان اللہ، جملہ سنو، ایک جملہ سن کے ایک دفعہ، دوسرے جملے تے 5 دفعہ سبحان اللہ۔ اوے لوگوں، حضرت زہرا پاک آندیاں نے عزیزیت رتبہ میرے کول ہے، اما عائشہ دیاں نے اے تے پتا قیامت والے دن لگنا ہے جدو تسا ایک غلام علی دی بیوی بن کے اٹھنا ہے، میں نبیاں دے سلطان دی بیوی بن کے اٹھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے نالی اما عائشہ صدیقہ کائنات آندیاں نے، یا زہرا ریاض تیرے سوال دا جواب۔ اگے سوال تسا کیتا سی تے میں تواڈے تے دوبارہ پا دیتا ہے تے تسا جواب دیتا ہے، ہن میں تانوں دسنی ہے تواڈے سوال دا جواب۔ اما عائشہ صدیقہ آندیاں نے میں رسول اللہ دی بیوی بن کے اٹھنا ہے، تسا علی غلام دی بیوی بن کے اٹھنا ہے، اے تے پتہ قیامت والے دن لگے گا۔ تے ریا تواڈے سوال دا جواب، یا زہرا جے میرے کولوں پوچھے حضور دی نظر وچ عزیزیت رتبہ کدے کول ہے، کاش رب مینوں عائشہ صدیقہ نہ بناندا، کاش رب مینوں عائشہ نہ بناندا۔ اے زہرا جے تو میرے کو نہ پوچھے تیرا رتبہ کی ہے، تیرا مقام کی ہے، تیری شان کی ہے، تیری عظمت کی ہے، تیری بلندی کی ہے، تیری رفت کی ہے، تیرا درجہ کی ہے، تیری شوکت کی ہے، کاش رب مینوں عائشہ صدیقہ نہ بناندا، میں زیادہ ناز کر دی جے رب مینوں تیرے سر دا ایک وال بنا چھڑ دا۔ سانو تے اما عائشہ صدیقہ، اللہ اکبر،
رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری مولانا محمد حمید چشتی صاحب مولانا محمد حمید چشتی صاحب سانو تے اما عائشہ صدیقہ جڑا درس دیتا ہے اسی اور درس بیان کر رہی ہیں عظمت لیند بھی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اے میں واز کرتا رہا ساری رات مک جانی ہے ایک گلہ نہیں مکنی ہے اے تذکرے ایسے حضور نے جدو کار ہونا نا مسواک لے کے ہونی تو فرمانا عائشہ جی آقا اے ذرا نرم کرنا اپنے دندہ تھلے رکھ کے سبحان اللہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے نرم کرنی حضور نے پھر استعمال فرمانی سبحان اللہ ایک کئی مرتبہ اس طرح ہے اے حضور دی اے محبوب دی محبوبہ بیوی ہے حضرت صدیق اکبر دی شہزادی ہے حضرت صدیق اکبر نے آکے سونیا میری ایک تمنا ہے فرمایا صدیق کی سونیا تی میری ہوئے تو تواڈے عقد وچ ہوئے اے صدیق دی تمنا ہے اللہ اکبر کبیرہ او جڑے لوگ اختلاف بیان کر دینے عقل دا خانہ خراب ہے انہاں نال محبت کرو مودت رکھو آل نال تے صحاب نال محبت رکھو ماما دے غلام بن کے رہو تے سرکار راضی ہو جان گے اچھا گل سنو یار بس تقریر مک گئی ہے حضور پاک نے اپنی ساریاں زواج حجرہ عائشہ کٹھیاں کر لئیاں حجرہ عائشہ وچ سرکار نے اپنی بیویاں کٹھیاں کر لئیاں جمع کروا لئیاں ساریاں اتھے آ گئیاں سرکار نے فرمایا سارے راضی رہو ساریاں اپنی بیویاں نو آکھیا میریاں تے تواڈیاں ماما نو آکھیا جے تسی ساریاں راضی رہو میری طبیعت نساز ہے میں ہن عائشہ دے کمرے چ ڈیرا لا لاں سارے آکھیا جی حضور لا لو میرے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ دے کمرے چ حجرے چ ڈیرا کیوں لایا ہے کیونکہ حضور نو پتا سی قیامت تک بڑے بڑے بغیرتاں نے جنم لینا ہے انہاں عائشہ دے اُتے تبصرے غلط کرنے نے تے میں انہوں دسنا چاہنا جنہوں تسی پہ غلط آندے ہو نبی نے آخری ڈیرا بھی اسے مائی دے کمرے وچ لایا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا اختلاف کرنا چھڑ دیو تو یا مائی عائشہ دے حجرے وچ محمد نو سلام کرنا چھڑ دیو میں بڑی وڈی گل کر دیتی ہے انہوں سمجھن واسطے بڑا بڑا دماغ چاہیے اے ویکھو میرے ہتھاں لو نماز پڑھنوی مسیتے آیا کرو سبحان اللہ نماز کی نماز پڑھنا آیا کرو 5 ٹائم اے فرض ہے کی ہے جڑا نماز پڑھے او دے چہرے تے رونق ہے کاروبار چ برکت ہے اولاد وچ برکت ہے گھر وچ برکت ہے رزق وچ برکت ہے عزت وچ برکت ہے شہرت وچ برکت ہے او دی پرواز ہے او دی نجات ہے میں کہا یا اللہ جڑا بندہ بیمار ہو گیا 80 سال عمر ہو گئی ہے بندہ بڑھا ہو گیا یا اللہ انہوں تو معاف کر دے اللہ اندہ انہوں ہوش ہے وے یا اللہ ہو پہچان دے گلنا صحیح کر دے اللہ اندہ کوئی معافی نہیں انہوں نماز پڑھاؤ اے پڑھے یا اللہ انہوں کماں گے پڑھتے کیویں پڑھے ایدی تے انہوں کمزوری بڑی ہو گئی ہے ایک کھلو ہی نہیں سکتا انہوں وضو کیویں کراواں گے اللہ انہوں کوئی وضو کرائے پتر کرائے پرا کرائے بیوی کرائے کوئی وضو کرائے یا اللہ وضو تے کرا دیاں گے کھلون جو گا نہیں اللہ اندہ کھلون جو گا نہیں یا اللہ نہیں فرمایا بے کے پڑھ لوے یا اللہ بین جو گا بھی نہیں اساں تے مگر ہاتھ رکھنے نے بہنے اساں چھڑنے نے پیچھا جا پینے ایدی تے ریڑھ دی ہڈی کام ہی نہیں کر دی اللہ آندہ جے اے بین جوگا بھی نہیں یا اللہ نہیں فرمایا پھر لیٹ کے پڑھے یا اللہ لیٹ کے فرمایا ہو لیٹ کے پڑھ لوے قبول تے میں ہی کرنی ہے سبحان اللہ او اندہ منو منو
ایک دفعہ جدو رکوع چاندے ہیں سبحان ربی العظیم میں فرشتیاں نو کہنا اینو دنیا والیاں وچوں عظیم رکھی سبحان اللہ تسی جدو آندے ہو سبحان ربی العالی میں آنا اینو اعلی رکھیا جے اوے تسی میرا ذکر کرو میں تواڈا ذکر کراں گا سبحان اللہ نماز قائم کرو نماز جنت دی کنجی ہے نماز برائیاں کولوں بچاندی ہے نماز بے حیائی کولوں روک دی ہے اوے نماز میرے نبی دی اکھیاں دی ٹھنڈک ہے اوے پتر چنگے کم نہ کرے ماں پیو آندے نے سانو انہیں بڑا تا دیتا ہے تے جے پتر چنگے کم کرے او باپ کدی چاچیاں دادیاں نانکیاں چ بہ کے آندا پھردا ہے مینوں پتراں والو بڑی ٹھنڈ ہے اور نماز پڑھیا کرو میرا نبی نبیاں چ بہ کے آکھے گا مینوں غلاماں والو ٹھنڈ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نماز پڑھیا کرو حضور کہنے مینوں غلاماں والو بڑی ٹھنڈ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سلام تھوڑی مسجد دے امام صاحب کہڑے نے کنے سال ہو گئے تھے تیسرا سال کتھوں دے نے آزاد کشمیر آج تساں انعامات کی رکھے نے عمرہ نہیں رکھے آج خیر ہو گیا ازے عمرہ پچھلا انہاں دا ٹورن والا ہے سبحان اللہ وہ ٹور کتے گا انہاں دی تنخواہ کتنی ہے بس شادی ہوئی بچے کنے ایک بچی نہ بھائی انسی مزاق نہیں کرنا بالکل میری گل وال توجہ کرنی جس بندے دی 16,000 روپیہ تنخواہ ہوئے چلو مرن جاؤن بھی نال ہوندا ہے وہ تہاڈی قسمت نال ہی ہوندا ہے اسی تے پھر آنے سارے ہی مر جان معاذ اللہ استغفر اللہ چلو ختم تے ٹورے رہن اپنے امام دی تنخواہ کم از کم 22 تو 25,000 روپیہ رکھو سبحان اللہ بڑی ضروری تہاڈا عمرہ تے جدوں تساں جڑے بندے نو کرانا وہ پنڈ دا ہی ہے انہوں کرایا جے تے جے سارے رل کے تے حافظراں نوں بھی انعام دے دئیے جلدی کریے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عمرہ کھل گئے ہے ویسے لیکن ازے بہت مہنگا عمرہ ہے وہ کرونے دے پیسے ہن ساڈے عمرے چ پا کے کھانے نے انہوں نے جویں ایتھے پٹرول وچ عمران خان کھان ڈے اے دیکھو یا اللہ تیرے گھر بہ کے ساڈی جان چھڑا دے قاری صاحب کھڑے ہو پھر آؤ ادھر پیراں وال چلو ماشاءاللہ سبحان اللہ اے چولی کرو نا اے مدینے دا لنگر اے ہن پیراں دی چولی چ پا دیو پیر جانن عمرہ جانے ماشاءاللہ لو جی ویکھو کیسی گل ہے انج دے پیر ہونے چاہیے نے جڑے لٹان اب میں مینوں 2 نمبر پیر ویسی تقریر تے کوئی نہیں سکدا انہوں پتہ ہے سانو ٹھوک جانا ہے اے جنہیں 2 نمبر پیر نو میری تقریر نہیں کراندے انہوں نے پتہ چشتی نو سدیا نے ساڈا کم خراب کر جانا ہے تے ایہو جے پیر ہونے چاہیے نے پیر دی پہلی نشانی غوث پاک نے جڑی لکھی ہے حضور غوث پاک نے کہ پیر ہو جڑا سخی ہوے اس واسطے انہاں سخاوت کی اللہ چھوٹی جی دعا بالکل معمولی جی 1 منٹ والی اس تو بعد جڑا اعلانات ہونے نے وہ انعامات تے پیر صاحب خصوصی دعا مہربانی انہاں دی مہربانی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و بارک یا اللہ سانو سیداں دا غلام بنا کے رکھے یا اللہ جنہیں مدینے جان دے پیسے دیتے نے انہاں نوں بھی مدینے بلائیں قاری صاحب دے سفر دی پہلی میلاد کمیٹی نے جڑی محفل کرائی ہے پچھلے سال عمرے دا ٹکٹ کٹایا یا اللہ انہاں دیاں کافشاں قبول فرما انہاں نوں برکتاں عطا فرما اس پورے پنڈ تے رحمتاں نازل فرما
جڑیاں میریاں بیٹیاں بہناں ماواں پیسے جمع کران گیاں اللہ انہوں نے بھی خیر و برکت دی دولت نہ مالا مال فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ۔ سارے بیٹھے رہو انعامات تقسیم ہوں گے۔ کنے سانو ملنا ہے؟ اچھا سارے حضرات بیٹھ چکے